السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، آمنت بالله صدق الله العظيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہم کو معلوم ہے، اور ہر نعمت کے تعلق سے ہی ہے اس کا اچھا استعمال آدمی کے لیے کامیابی کا ضامن ہے، اور برا استعمال اس کی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک نعمت کے بارے میں عرض کرتا ہوں، وہ ہے ہماری اپنی زبان۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، بہت بڑی نعمت ہے یہ نعمت۔ قدر ان سے پوچھو جن سے یہ نعمت چھین لی گئی، نہیں رہی۔ وقت میں جو حالت بنتی ہے، ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہم کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں، کچھ مانگنا چاہتے ہیں کسی سے، نہیں کر سکتے۔ ہم کھانے کی طلب ہے، پانی کی طلب ہے، کوئی تکلیف ہمارے جسم میں ہو رہی ہے، ہم بولنا چاہتے ہیں ساتھ والوں کو، اپنے بچوں کو، کسی کو بول نہیں سکتے، اتنا سخت مرحلہ ہے۔ لیکن کہ مسلسل بلا کسی رکاوٹ کی یہ چیز استعمال کریں، اللہ نے دے دی ہے تو ہم کو قدر نہیں ہے۔ بہت بڑی چیز، بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی زبان۔ ہم بات جو کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا صحیح استعمال ہمارے لیے نجات ہے، اس نعمت کا غلط استعمال ہمارے لیے ہلاکت۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں آج کہ اس نعمت کے غلط استعمال سے کتنی بربادیاں ہیں، کتنی تباہیاں ہیں۔ اس نعمت کا غلط استعمال کیسے ہم کرتے ہیں۔ اسی زبان سے ہم اللہ محفوظ، اسی زبان سے بندہ کفر کا کلمہ کہہ دیتا ہے، شرک کا کلمہ اسی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ ایک بول ہی ہے وہ، اللہ کا انکار کر دینا زبان سے ہی ہوتا ہے، کسی اور کو خدا ماننا زبان سے ہی ہوتا ہے۔ زبان نے یہ چیز کہہ دی اور آدمی کی ہلاکت ہو گئی۔ ایک جملہ، ایک منٹ، آدھا منٹ نہیں لگتا، اس زبان سے ادا ہو گیا اور آدمی کا فیصلہ جہنم کا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ زبان کا استعمال ہے، اور نیچے اترے اس گناہ سے، نیچے اترے نہیں، اس نعمت استعمال کرے گا آدمی کیسے لیتا، وہ عرض کر رہا ہوں۔ ہم کوشش کریں، دعا مانگیں کہ اس نعمت کے غلط استعمال ہم نہ کریں۔ اور دیکھو، اسی زبان کے ذریعے سے آدمی چغلی کرتا ہے۔ اگر زبان نہ چلے نا تو چغلی نہیں کر سکتا۔ چغلی کس کو کہتے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگانا، یہ ہے چغلی۔ دو چہرے والا بھی کہتے ہیں اس کو۔ ادھر گئے ادھر کی بات، ادھر گئے ادھر کی بات، اس کی ہاں میں ہاں ملانا، اس کی ہاں میں ہاں ملانا، زبان سے ہی ہوتا ہے۔ اور زبان کا غلط استعمال، غیبت زبان سے ہی ہے۔ اگر زبان کام نہ کرے تو پھر آدمی غیبت نہیں کر سکتا نا۔ ہے زبان کہ غلط استعمال مت کرو، غیبت مت کرو، اس سے بہت بڑا گناہ ہے، معلوم ہے نا ہم کو۔ زنا سے زیادہ شدید ہے غیبت، لیکن یہ آج ہمارے ماحول میں، ہمارے پاس عام ہے۔ جو مسجدوں سے اللہ کے ہیں دور ہے وہاں بھی ہے، جو مسجدوں سے لگے ہوئے ان کے پاس بھی ہے غیبت، ان کے پاس ہر ایک اپنے رینج میں، اپنے حلقے میں غیبتیں کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ ہماری راتوں کی تہجدیں
راتوں کا رونا دھونا، راتوں کا ذکر اذکار، صبح کے بعد کا جس صبح میں اٹھ کر ہم جو اپنے دوستوں میں بیٹھ کر چند غیبتیں کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، تو وہ رات کی پوری بات برباد ہو جاتی ہے۔ چھوٹا سا مشکل، رات میں جاگے، وضو کرے، نماز پڑھے، ذکر کرے، دعا کرے، یہاں صبح آئے، گھنٹے 1.5 گھنٹے کا مجاہدہ اور ایک سوئی و تنہائی، ذکر اذکار پورا، ہوٹل میں جا کے یا گھر میں دیوان خانے میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر میں اپنے اپنوں کے ساتھ بیٹھ کر کسی اپنے کی کسی غیر کی غیبت شروع کر دیے۔ بسکٹ کھاتے کھاتے، چائے پیتے پیتے، توست کھاتے کھاتے جی شروع کر دی ہم نے اپنے دوست احباب کی غیبت شروع کر دی، بس ختم ہو گیا، پورا برباد ہو گیا رات کا۔ بولو کتنا خسارہ ہے دوستو، کتنا نقصان ہے ہمارا میرے دوست، کہ رات میں اٹھنا آسان ہے، بڑی بات ہے نا صاحب، بڑا مجاہدہ ہے، مگر 1-2-4 منٹ اپن چائے پیتے بسکٹ کھاتے ہوئے جو کر لیتا نا، گیا کام پورا صاف۔ غالب اللہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرا بچپن تھا، رات میں اٹھتا تھا تو ابا کے ساتھ میں بھی اٹھا تھا، رات میں اٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا، مگر لوگوں کو دیکھا کہ لوگ سو رہے تھے، تو مجھے اچھا نہیں لگا، تو میں نے اپنے ابا سے کہا، ابا جان یہ کیا لوگ جو ہے رات میں اللہ کی بات کرنے کا کیسا سو رہے ہیں یہ لوگ، ارے آخرت کو بنانے کا، اللہ کو منانے کا وقت ہے، لیکن لوگ سو رہے ہیں مجھے سے، کیا لوگ ہیں یہ، بلکہ ابا سے بولا میں لوگ سو رہے تھے، تو ساتھ اندر فرمایا کہ مجھے میرے ابا نے نصیحت کی، بیٹے اگر تو رات بھر سو جاتا، یہ زبان سے نہ نکالتا تو اچھا تھا، تو رات میں سو جاتا تو بھی ان کے ساتھ ہی، یہ جو جملہ نکالا نا وہ برباد ہو گیا تیرا پورا، سو جاتا تو بھی اچھا تھا، بولے کہیں کرا کام، زبان ہے، زبان کا استعمال، ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس زبان سے ہم چغلیاں اور غیبتیں کر رہے تھے، کتنا نقصان ہے نہیں ہے اس کا، ہاتھ ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہا نا، اس وجہ سے کر لے رہے سن لے رہے لوگ، یہ زبان ہے، زبان کا اسی طرح اسی زبان کا استعمال ہے جھوٹ، زبان سے ادا ہوتا ہے، یہ بھی ایک عام ہے ہمارے نزدیک، جھوٹ بہت عام ہے جھوٹ ہمارے پاس، کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کے ذکر کے ساتھ میں اس کا بھی ذکر کیا اللہ پاک نے، جھوٹ کا، فاجتنبوا قول الزور واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، اور مجید نے کہا کہ بتوں کی عبادت سے، گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جھوٹ بات سے اپنے آپ کو بچاؤ، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بتوں کی عبادت اور جھوٹ کا ایک ساتھ ذکر کیا کہ دیکھو بت پرستی سے بھی بچو اور جھوٹ سے بھی بچو، اتنا گندا ہے، لیکن یہ بھی ہمارے پاس عام ہے، اسی زبان کا استعمال ہے، زبان سے جھوٹ ادا ہوتا ہے سر۔ اسی طرح زبان کا غلط استعمال، گالی گلوچ، زبان سے ہی ہوتا ہے، عام لوگوں میں گالی گلوچ ہے، ٹھیک ہے، گالی گلوچ کا زبان کا اچھا نہیں ہے، زبان کا سیدھا نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے معلوم ہے، اور گالی کتنی گندی چیز ہے، مسلم فرمایا منبذہ جا، اس نے بد زبانی کی، اس نے ظلم کیا، اچھا یہ چیز غلط ہے نا، یہ زبان سے ادا ہوتی چیز ہے، گالی غلط ہے نا، لیکن بعض مرتبہ لوگ بے شعوری میں کرتے ہیں، کیا ہے کرتے پتہ نہیں، تبصروں میں تذکرے میں بولتے ہیں، ایسا ہے، وہ بات ہو رہی تھی، بات آگے بڑھ گئی تو اپن آگے اپنے اس پہ اپنے پرانے انداز پہ آگے اپنے، اور اب معلوم ہے نا صاحب اپن نکل گئے تو پھر اب ہماری زبان کو پکڑ نہیں سکتا، بولے پورا شروع کر دیا اپن، بولے یار یہ غلط چیز ہے، آپ اس کو فخریہ استعمال کر رہے ہیں، اپن جو ہے نکل جاتے، بولے اپن جب نکل گئے تو پھر ہماری زبان کو تھامنا مشکل ہے، بولے سامنے والا حیران ہے، ارے تم ایسی باتیں مر رہے ہیں، ارے ابھی کیا دیکھا بولے تو میرے کو کچھ دیکھا نہیں، بہت دیکھنا، میں اگر نکلا تو میں تیرے سے آگے ہوں، بولے میں وہ تو اپن جانتے بلکہ اپن کرتا پاجامہ لباس ہے، بلکہ اپن ٹھہرے ہوئے، ہم کو بھی ہاتھ آپ دیکھ لیا نا آپ،
فخریہ انداز کر رہے ہیں آپ اس کو. یہ غلط ہے. یا اس کو بول رہا ابھی کیا دیکھا میں نکل گیا تو پورا نکل جاتا تو بولتا ہوں ہاں سواتے میرے کو اگر یہ کیا بول رہے ہیں آپ غلط ہے نا. یہ کرے تو کام غلط ہے, بولے تو غلط ہے, زبان غلط استعمال کرے, پھر فخریہ بول رہے ہیں کہ میں ایسے نکل گیا تو پورا نکل جاتا ہوں, پھر کوئی پکڑ نستا بولے ہاں ارے صاحب آپ گالیاں دے رہے ہیں, ہاں پھر کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں غلط ہے نا. وہ خود یہ غلط تھا, پھر یہ فخر کر رہے ہیں آپس میں, فخریہ بول رہے ہیں آپ, یہ بھی غلط ہے. یہ بھی زبان ہی, زبان کا استعمال ہے. اسی طرح طنز کرنا کسی پر, یہ بھی زبان کا ہی ہے, زبان کا ہی رول ہے. اس کے اندر نعمت کے غلط استعمال میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. طنز مارنا کسی پر, مثال کے طور پر کوئی ایک بیچارہ نہیں آئے کہ ایک مرتبہ نماز کو آ گیا اور اتفاق سے وہ کیا بیچارہ نماز پڑھ کے ذکر کرتے بیٹھ گیا, اپنے کو کھجلی اٹھی. ابا نماز کو نہیں آتے تم, آتے تم ٹوپی پہ لگا لے کے ایسا ذکر ہے, تم ذکر کرتے بیٹھے تم, آپ کدھر. اب اس کو تکلیف ہو رہی بیچارے, مار دی, چھیٹا مار دیا آپ اس کو. کیا دکھ رہا تھا, آپ کہیں کو مارے چھیٹا پہ. ارے انہیں آیا تو نارمل رہنا تھا. ابا تم بھی وہ ایسا یاد آیا بھائی خیریت, اور ہاتھ میں تسبیح بھی دکھ رہی ہے آپ کی. واہ بیچارہ کوئی داڑھی وڑی چھوڑ دی. کتنے دن تک کریں گے داڑھی آپ کی؟ ارے یار کہیں کو مار رہے یار اس کو, اب 3 دن کے بعد چھوڑے داڑھی آپ. یہ چھیٹے جو مار رہے ہیں آپ, زبان کا استعمال ہے, بہت بڑا گناہ ہے. سب زبان ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح اس زبان کا غلط استعمال یہ بھی ہے, بہتان لگانا کسی پر. بہتان کس کو بولے تو نہیں ہے وہ, کیوں الزام اس کے پر لگا دے رہے. وہ نہیں کیا, وہ تہمت بھی بولی آپ, وہ نہیں کیا وہ کام, لیکن اس کو بولے کرے. انہیں مسجد کا پیسہ غبن کیا, اپن بولے, مثال بتانا پڑا, حالانکہ نہیں کیا اس نے, اور آپ نے پھیلا دی بات کس نے پیسہ غبن کیا. بہن کا حصہ اس نے کھا گیا, مار دیا, آپ بول دیا, حالانکہ وہ نہیں کھایا تھا, آپ بول دیے. زبان ہے. یہ باتیں ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں ہوتی جا رہی ہیں, چلتی جا رہی ہیں. اچھے اونچے لوگوں کی پگڑیاں گرائی جا رہی ہیں اس زبان سے. اچھے لوگوں پر, نیک لوگوں پر جی ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے اسی زبان کے ذریعے سے. ہو رہا ہے. زبان کا غلط استعمال ہے. یہ غلط استعمال آدمی کو بربادی کی طرف لے جا رہا ہے. یہ ایک نعمت ہے, اللہ کی نعمت ہے یہ, لیکن اس کی نعمت کا غلط استعمال کر رہے ہیں ہم. اچھا, افواہ اڑانا, افواہ پھیلانا, یہ بھی زبان سے ہوتا. افواہ پھیلانا بولتے کس کو بولتے ہیں بولے تو, ایک ہمارے کو آ کے بولا, کیا بول کے بولا, وہ ادھر کا پل تھا نہیں, موسیٰ ندی کا پل, پانی کیا پڑا, گر گیا, ہاں گر گیا, 150 لوگ مر گئے. ہمارے کو آ کے بولا, اپن فوراً اب لوگوں کو بولنے کی دیر لگتی نا جی, فون ملا کہ اپن دوستوں کو بولنا شروع کریا فون. اچھا اس میں بھی دیر ہو رہی ہے آج کل, نہ کو گروپاں لگے ہوئے نا, گروپ پہ ڈال دیے, پل گر گیا, 150 آدمی مر گئے. اچھا جس کے نے گیا اس کا بھی گروپ ہے, ہر ایک گروپ میں جی رہا آج کل, سب گروپ ہو گئے آج کل, سب پارٹیوں کے, جماعتوں کے, فونوں کے گروپ ہو گئے آج کل. انہیں ہر ایک اپنے گروپ میں ڈال دیا, پل گر گیا, 150 لوگ. وہاں جا کے دیکھے تو جیسے کہ ویسا ہی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, نارمل زندگی چل رہی. یار تم بولے نا یار, نہیں میرے گروپ میں آیا تو میں بولا, دیکھو میرے گروپ میں آیا, تمہارا کون ڈالے, اس کو پوچھو کیا ہوا, ارے میرے گروپ میں آیا تھا, میرے گروپ میں آیا تھا. ویسے چل رہا. افواہ یہ بھی زبان کا استعمال ہے. ایک صاحب نے لکھا تھا, موسیٰ ندی بہہ گئی, زبانیں بہہ گئی تھی, موسیٰ ندی بہہ گئی, وہ ہنگامہ بہی تھوڑی, مگر لوگ بہت بھائی اس کو, وہ اتنی نہیں بہی جتنا لوگ بہت بھائی تھے لوگ. ہاں زبان ہے نا, چلتے رہتی ہے, ہڈی نہیں نا جس کو زبان کو ہڈی نہیں ہے نا,
وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دو چیزوں کی ضمانت دی میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کی ضمانت دے دو کہ تم سے غلط استعمال نہ کرو گے, اور راہ کی ضمانت دے تم سے غلط استعمال نہ کرے گے, میں تم کو جنت کی ضمانت ابو وسلم نے فرمایا ضمانت دیتا ہوں. وسلم نے فرمایا میں ضامن ہوں تم کو جنت دلاؤں گا. اللہ ہمیں توفیق دے صاحب کی حفاظت کرنے سے. بہت بڑی چیز ہے صاحب, بہت بڑی چیز ہے. اگر اس کا استعمال اگر صحیح کر لیا نا, یہ جو لڑائیاں فساد پھوٹ رہا نا ختم ہو جاتا. ندی بہ گئی تو ایک صاحب قریب ہوئے, دیکھا ارے آؤ بہ گئی بھائی, خود میں خود بھگ گیا والے. وہ صاحب جو لکھنے والے لکھے تھے قریب جا کے سکو تو پیشاب کی بواری تھی, حیبت کے مارے پیشاب کے لیے بیچارے ہو, لیکن بولے بہ گئی. فوائے یہ بھی زبان کا استعمال, زبان کا غلط استعمال ہے. اس زبان کے غلط استعمال سے جب یہ زبان جب چلتی نا, اب وہ چلتے رہتی ہے. اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اس کو قابو میں کر لو. جتنی ضرورت تھی اتنا بولو, اس سے آگے مت بولو. آپ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. آپ دیکھ لو جتنی ضرورت کی بات ہے اتنی ہی کر کے روک لو, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا, غلط استعمال نہیں ہوگا. حضرت عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے, کہا ہے, ان کے والد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ وہ اپنے استاد یہاں جی محمد اصغر حسین صاحب بہت بڑے اللہ والے تھے, اپنے استاد کے پاس مرتبہ گئے, کچھ ملاقات کے لیے گئے, بیٹھے. تو حضرت نے ان کے استاد نے فرمایا میاں محمد شفیع دل بول رہا ہے کہ آج اپن عربی میں بات کر لیں گے. بات اپن جب تک بیٹھیں گے اپن عربی میں بات کریں گے. ارے بولے یہ کیا شروع کریں نا عربی میں, سمجھ نہیں آیا ہم کو. دونوں اردو والے انڈیا کے دونوں بھی بولے اپن عربی میں بات کریں گے بیٹھ کے, جب تک اپن بیٹھیں گے. نہیں حضرت کیوں کئی کو ایسا کئی کو بول کے پوچھے, نہیں بس اپنا عربی میں بات کریں گے, جب تک بیٹھیں گے عربی میں بات کریں گے اپن. سمجھ یہ تو سمجھ نہیں آ رہا کئی کو. تو ایک دو مرتبہ ہوا تو بولے بات یہ ہے یہاں اپن بیٹھ کے شروع کرتے نا تو رانگ سائڈ میں پھنس جاتے اپن, ادھر کے جہانگیر بھائی کے, دستگیر بھائی کے, خالہ کے, مریم آپا کے, فاطمہ بی کے, وہ رونڈ اب چلتے رہتا ہو. اب یہ سب جہانگیر بھائی کو, دستگیر بھائی کو, فاطمہ آپا کو, مریم آپا کو دفن کرنا ختم کرنا ہے, تو اس کے لیے اچھی چیز یہ ہے کہ عربی میں بات کرنا, کیونکہ عربی نہ تم کو سیدھا آتی نہ ہم کو سیدھا آتی. بولے ٹائٹ ہے وہ. اب جیسے ہمارے کو بھی تیلگو بات کرنا بول کے گئے تو اردو لیدو اتنے میں چلتے رہتا, ہمارا جمتا نہیں اپنے کو, کاوا لے کو نہیں آتا نا. اب تھوڑا ایڈجسٹ کر کے بات کرنا پڑتا, کھچ کے نکالنا پڑتا, آتے نہیں نا بات اپنے کو. کام چلانا, جتنے سے کام چلتا ہے کام چلا لو. تو عربی نہ تم کو آتی ہے روانی سے بابا, نہ ہم کو آتی ہے عربی سے. ہم بات کریں گے وہ تو سوچنا نا اپنے کو, سوچ کے اس کا گرامر بنانا, صیغہ بنانا, بنا کے بولنا. اب اس کے جواب میں بھی گرامر بنانا, وہ صیغہ اپنے آتا نہیں نا میرے کو, روانی نہیں ہے. ایسا کرے تو اس میں جہانگیر بھی ہٹ جاتے, دستگیر بھی ہٹ جاتے, چغلیں ہٹ جاتے, طنز ہٹ جاتا, بہتان ہٹ جاتا, گالیاں ہٹ جاتے, سب ہٹ جاتے, کیونکہ آتا نہیں نا اپنے کو. مسئلہ وہ ہے, ٹائٹ ہے ہمارا معاملہ. اگر ان زبان کو قابو میں کرنا تو بات کم سے کم کرو, جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرو. انشاءاللہ جھوٹ سے بچیں, چغلی سے بچیں گے, غیبت سے بچیں گے, طنز سے بچیں گے, جی بہتان سے بچیں گے, تہمتوں سے بچیں گے, برے جتنے چیزیں, تمام چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں. غلط زبان کا صحیح استعمال ہو, کم سے کم استعمال. تو ایک نعمت کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ نعمت ہے, اس کا اچھا استعمال بھی انشاءاللہ آئندہ عرض کی جائے گی بات, کہ اچھا استعمال بہت اچھا فائدہ مند ہے, اور اس کا غلط استعمال ویسا ہی بہترین نقصان دہ. حد یہ ہے کہ آدمی کو یہی زبان جہنم کی آگ میں پہنچانی کافی ہے, ایک زبان. اس میں یہ بات ارشاد فرمائی, وہ فرمایا آدمی اپنی زبان سے بات کرتا ہے اور اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی, میں کیا کوئی خاص بات کر رہا, کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کی. انہیں اس کو آئیڈیا نہیں رہتا ہے کہ میں کیا کوئی خاص بات بولا, اس کو آئیڈیا نہیں رہتا. لیکن فرمایا اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے اس کے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا. نہیں کوئی کسی کو مارا نہیں, کسی کو قتل نہیں کرا, کوئی مٹر نہیں کرا, کوئی چوری نہیں کی, کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا, کسی کا گھر نہیں جلایا, وہ نہیں کرا. زبان سے ایک ایسا لفظ بول دیا
اس کو آئیڈیا نہیں تھا کہ میں اتنا غلط جملہ بولا ہوں، لیکن اللہ کے پاس اتنا خطرین اور بدترین جملہ ہوتا ہے، وہ اس ایک جملے کے اوپر اللہ اس کے جہنم کا فیصلہ کر دے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ میری بھی بات فرمائے، آپ کی بات فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک سمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔